الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حبیب صاحب تشریف لائیے۔ آج کا یہ اہم پروگرام متحدہ علماء کونسل کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ متحدہ علماء کونسل بس 3 الفاظ ہیں اور ان 3 الفاظ میں معنی کا ایک سمندر سمٹا ہوا ہے۔ اس تنظیم کے نام کی بسم اللہ متحدہ سے ہو رہی ہے، جس میں اتحاد کا ایک جامع پیغام پوشیدہ ہے۔ متحدہ کا لفظ خود بتلاتا ہے کہ اب اختلافات کو ختم کرنا پڑے گا، نزاعات، افتراقات، تشتت ان کو دور کرنا پڑے گا اور اس کی جگہ ایک تنظیم، ایک اتحاد اور اتفاق کا ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تنظیم علماء کی ہے، جو بنیادی افراد اور اساسی افراد ہیں وہ علماء ہیں۔ اس دور قحط الرجال میں بھی علماء کی وہ حیثیت ہے کہ عوام ان کے تابع ہوتے ہیں اور انہی کی حیثیت مرجع کی ہوتی ہے مسائل میں، مہمات امور میں، بالخصوص شرعی مسائل میں، مشکلات میں، آفات کے زمانے میں، قوم پر جب مصیبتوں کا بادل منڈلانے لگے، ایسے زمانے میں اگر عوام کی نگاہیں اٹھتی ہیں جن کی جانب، انہیں کو علماء کہا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے کونسل۔ کونسل کا اردو مفہوم یہ ہے کہ تنظیم۔ تنظیم کیا ہے؟ بکھرے ہوئے شیرازے کو مجتمع کر دینا، اسی کا نام ہے تنظیم۔ منتشر ذرات جب اکٹھا ہو کر سنگ خارہ بن جائیں تو اسی کا نام ہے تنظیم۔ علادہ بہنے والے قطرات اکٹھا ہو کر جب بحر بیکراں بن جائے تو اسی کا نام ہے تنظیم۔ الگ الگ شاخوں پر کھلے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے جب گلدستہ بنا دیا جائے، اسی کا نام ہے تنظیم۔ تو یہ ہے متحدہ علماء کونسل۔ الگ الگ پھول جو الگ الگ چمن میں، الگ الگ درختوں پر، الگ الگ شاخوں پر اپنی مہکار بکھیر رہے تھے اور صاحبان ذوق کو دعوت نظارہ دے رہے تھے، وہ سب اکٹھا ہو گئے اور اس طرح اکٹھا ہو گئے کہ اتحاد ملت کے نام پہ سب کی خوشبوئیں آپس میں ہم آمیز ہو گئیں، اسی کا نام تنظیم ہے۔ ہر اسٹیج سے مفاد انسانیت کے تحت کام ہوتا رہا۔ اس کے لیے کسی مسلک کی قید نہیں ہے، مفاد انسانیت کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے
نفع انسانیت کے لیے الگ الگ اسٹیج سے الگ الگ انداز میں گفتگویں کی جا رہی تھی. اس تنظیم نے یہ کیا کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا. راہیں الگ الگ تھیں، منزل ایک تھی، صدائیں الگ تھیں. تمام صداؤں میں ایک نغمہ سمایا ہوا تھا. تمام صداؤں کو اکٹھا کر کے ایک آواز بنا دیا گیا. اسی کا نام ہے متحدہ علماء کونسل. اس کے ثمرات بھی سامنے آ رہے ہیں اور یہ وقت کا سب سے اہم تقاضا بن چکا ہے. ہمیشہ تقاضا رہا لیکن آج اور زیادہ اہم تقاضا بن چکا ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو ڈیبیٹ ہوا ہے، اور وہ ڈیبیٹ کہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس پہ نگاہیں تھی، ملحد جاوید اختر کا اور مفتی شمائل ندوی کا. اس ڈیبیٹ کی اختتامیہ کے بعد مجھے ایک مسرت ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ کی جو الگ الگ دھارے بہ رہے تھے سب اکٹھا ہو کر بحر بیکرا بن گئے. ہر مسلک کے لوگ مفتی شمائل کی تعریفیں کر رہے ہیں. ان کا سنجیدہ انداز بیان، ان کا علمی اسلوب، ان کا جو وثوق تھا اور جس اعتماد کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور علمی اور منطقی اور عقلی انداز سے جو گفتگو کر رہے تھے، ہر مسلک کے لوگوں نے اس کی تعریف کی. بس اسی کی ضرورت ہے اور اس تنظیم کا مقصد بھی یہی ہے، لوگوں کے اندر بیداری کی لہر پیدا کی جائے. مسلمان مرا نہیں ہے، مسلمان سویا ہوا ہے، اسے جگانے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی نیند بڑی زبردست لگ جاتی ہے. مدرسہ جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، سردی کا زمانہ ہے، لحاف اوڑھ کر بچہ سویا ہوا ہے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ماں آواز دیتی ہے مگر وہ کروٹیں بدل کر رہ جاتا ہے. بازو پکڑ کر جھجھولتی ہے پھر بھی رہ جاتا ہے. تو آخر میں ماں ایک تماچا لگاتی ہے. جب تھپڑ رسید کیا جاتا ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح مصائب کے طوفان اور تھپیڑے بھی آتے ہیں، ہمیں بار بار آواز دیتے ہیں، ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے بازو کو جھجھوڑا جاتا ہے، ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اللہ کا عذاب بھی ناگہانی طور پہ آ جاتا ہے. بیدار ہو جانے والے بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور سونے والے ہمیشہ کے لیے اپنی تقدیر کی سعادتوں پہ خط تمت لگا دیا کرتے ہیں. انسان کیوں آیا ہے؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اگر یہ سوال 1000 کے مجمع میں میں کروں کہ سب سے اچھا، سب سے بھلا، سب سے افضل انسان کون ہے، تو ہر آدمی اپنے معیار کے مطابق جواب دے گا. دنیا پرست کرے گا کہ جس کے پاس اچھے مکانات ہوں، بنگلے ہوں، اچھا کاروبار ہو، سماج میں ایک اسٹیٹس ہو، بینک بیلنس ہو، وہ سب سے افضل انسان ہے. ایک مذہبی انسان کہے گا جو عبادت میں، ریاضت میں، تسبیح میں، مجاہدہ میں، مراقبہ میں، شب بیداریوں میں اپنا وقت گزارتا ہے، وہ سب سے اچھا انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کے لیے نافع بن جائیں. دوسری روایت یہ خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بھلا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نفع بخش بن جائے. ایک شخص بہت عبادت گزار ہے، روزانہ کئی پاروں کی تلاوت کر لیتا ہے، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں ہے. تو لوگوں کو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس کی عبادت اس کے لیے ہے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے گا، مگر لوگوں کے لیے نفع بخش کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو جو برپا کیا ہے تو اس کا مابین امتیاز کیا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو. کیوں؟ لوگوں کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا ہے، تمہارا وجود لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، لوگ تمہارے وجود سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
اور اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمان کو دوسروں کے لیے نافع بننا چاہیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی سورہ اقرا کی 5 ابتدائی آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 ابتدائی آیات ہیں۔ سب سے پہلی جو تعلیم اقرا، پڑھو، اور اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ علیہ السلام سے کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری کیفیت بیان کی جو غار حرا میں ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو الفاظ ارشاد فرماتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیتا ہے۔ اور انسان دوسرے انسانوں کے لیے نافع کیسے ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ناکام نہیں کرے گا، آپ کو نامراد نہیں کرے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کا ایمان کتنے اعلیٰ درجے پر تھا، ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، ابھی نبی نے توحید کی دعوت نہیں دی ہے، لیکن حضرت خدیجہ قسم کھا رہی ہیں تو اللہ کی، واللہ، اللہ کی قسم، جیسے توحید ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھی۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ ناتا نبھاتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، ہمیشہ اچھی بات، ہمیشہ سچ بات بولتے ہیں۔ وتحمل الکل، جو بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کے بوجھ کو اٹھا دیتے ہیں۔ تقری ضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، ناگہانی مصیبتیں آتی ہیں تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا نقشہ حضرت خدیجہ نے کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 5 خصائص رہیں گے اللہ تعالیٰ اسے ناکام کبھی نہیں کرے گا۔ اور اسی اعتماد کے ساتھ حضرت خدیجہ نے کہا تھا، اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا، اللہ آپ کو نامراد نہیں کرے گا۔ جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر فرمایا ہے وہ مشن کامیاب ہو کر رہے گا۔ تو 5 آیتیں نازل ہوئیں، سب سے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور خدیجہ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف بیان فرمائے ہیں، اوصاف کریمانہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ لوگوں کے لیے نفع بخش تھے، صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کے ذریعہ لوگوں کو منفعت پہنچتی ہے۔ اسلام رشتہ توڑنے کی تعلیم نہیں دیتا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کیسے رشتوں میں استحکام پیدا ہو، رشتوں میں کیسے پختگی آئے، رشتوں کو کیسے مضبوط کیا جائے، اس کے لیے کیسے وسائل اور اسباب فراہم کیے جائے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اعلان نبوت سے پہلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رشتہ داریاں نبھایا کرتے تھے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تصدق الحدیث، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ایسا خاص پہلو ہے کہ دوست تو دوست، اپنے تو اپنے، یگانے تو یگانے، بیگانے بھی، جان کے دشمن بھی، خون کے پیاسے بھی کہتے تھے ما کذب محمد قط، رسول اللہ کی زبان پر کبھی جھوٹا یہی نہیں ہے۔ بڑا سے بڑا دشمن بھی یہ کہتا تھا کہ ہمیشہ یہ سچ بولے ہیں، اور پورے قوم کے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے الصادق الامین کا خطاب آپ کو عطا کیا تھا۔
تو رسول اللہ صاحب کا دوسرا وصف کیا ہے؟ وتصدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، جو لوگ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، نادار ہیں، کمزور ہیں، مقروض ہیں، بیمار ہیں، علاج نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ آپ ان کے کام آتے، یہ رسول اللہ کا خاص وصف ہے۔ وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، جب کوئی مہمان آپ کے دروازے پر آتا ہے تو آپ کی جبھی پہ شکن نہیں آتی بلکہ خود دلی سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور حتی الامکان ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب کوئی ناگہانی مصیبت آ جاتی ہے تو آپ دست تعاون دراز فرماتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائیں، تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون اس زلزلے کی زد میں آیا ہے، سیلاب زدگان کون ہیں، بس انسانیت کے نام پہ سب کے لیے دست تعاون دراز کرنا محمد رسول اللہ کا خاص وصف ہے۔ علماء نے فرما دیا کہ یہ 5 خصوصیتیں اور اخلاق کریمانہ کے یہ 5 جواہر جس کی زندگی میں جڑے ہوں گے، وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا، جس مقصد کو لے کر آگے بڑھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اوصاف کو صحابہ کرام نے اپنایا اور پھر پوری دنیا پہ چھا گئے۔ جب تک یہ صحابہ کرام دوسروں کے لیے نافع رہے، مسلمان نافع رہے، تابعین، تبع تابعین، اسلاف، اکابر پوری دنیا پر یہ حکومت کرتے رہے، ان کی قیادت رہی، اور جب یہ جوہر ان کے وجود سے نکل گیا، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ذات تک سمیٹ لیا، قیادت کا منصب ان سے چھین لیا گیا۔ کیسے اخلاص اور کیسا ایثار اور کیسا خلوص ان کے اندر تھا۔ قرآن ان کا وصف بیان کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک افراد، ان کا وصف یہ ہے کہ کھانے کی انہیں محبت ہے، مگر پھر بھی اپنے کھانے کو غلاموں کو دے دیا کرتے ہیں، قیدیوں کو دے دیا کرتے ہیں، مسکینوں کو دے دیا کرتے ہیں، یتیموں کو دے دیا کرتے ہیں، دوسروں کو کھلا کر بھوکے رہ جاتے ہیں۔ ایثار کا کیسا جذبہ ان کے اندر تھا۔ جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مہاجرین کا عالم یہ تھا کہ اپنا گھر چھوٹ گیا تھا، اپنا کاروبار چھوٹ گیا تھا، اپنے مال و متاع چھوٹ گئے تھے، خاندان کے افراد چھوٹ گئے تھے، سب کچھ چھوٹ گیا تھا، بس اللہ اور رسول کے نام کے سہارے انہوں نے ہجرت کی تھی، مدینہ آ گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، اور اس سلسلہ مواخات میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد کے درمیان مواخات قائم کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد کے درمیان مواخات قائم کی۔ حضرت سعد سے کہا یہ تمہارا مہاجر بھائی ہے، اس کے ساتھ مواخات بھائی جیسا سلوک کرنا۔ حضرت سعد عبد الرحمن ابن عوف کو لے کر گھر گئے، کہا کہ دیکھیے یہ 2 میرے مکانات ہیں، ایک آپ کا ایک میرا، یہ ساز و سامان ہے، آدھا میرا آدھا آپ کا، یہ اتنی دولت ہے، آدھی میری آدھی آپ کی۔ ایک طرف تو یہ ایثار و خلوص اور دوسری طرف عبد الرحمن ابن عوف کی یہ شان بے نیازی اور استغنا، کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی محبت کافی ہے، بس مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا جائے کہ رات میں بسر کر سکوں، اور جب صبح ہو جائے گی تو مجھے یہاں کا بازار دکھلا دینا، میں تاجر آدمی ہوں۔ وہاں کا جو بازار تھا، صرافہ کا بازار، سونا بیچنے والوں کا بازار، حضرت سعد نے وہی بازار دکھلا دیا، وہاں جا کر وہ تجارت کا کام کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی برکت دی۔ تو مسلمانوں کے اندر ایثار کا یہ جذبہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دی کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تو اپنے رقم کو، اپنے مکان کو، اپنی پراپرٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اور یہ ایثار کا جذبہ اتنا آگے بڑھا کہ جنگ یرموک کا وہ واقعہ یاد کیجیے، جنگ ہو رہی ہے، پورے شباب پر ہے، زوروں پر ہے، کئی مسلمان زخمی ہو کر زمین پر پڑے ہیں، کچھ مسلمان مجاہدین مشکیزہ کادے پہ لٹکائے ہوئے زخمی پیاسے مسلمانوں کو پانی پلا رہے ہیں۔
وہ مشکیرہ بلدار مجاہد آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، العطش العطش، پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے۔ وہ مشکیزہ بلدار گیا، اس کے منہ کے قریب مشکیزہ کا دہانہ رکھنا چاہتا ہے کہ ایک آواز دوسرے مجاہد کی آتی ہے، العطش۔ زخم سے تڑپتا ہوا وہ سپاہی کہتا ہے پہلے اس مجاہد بھائی کو پانی پلا، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہو۔ وہ دوسرے مجاہد کے پاس پہنچا، ابھی پانی پلانے والا تھا کہ ایک اور آواز آتی ہے، پیاس، العطش العطش۔ وہ دوسرا مجاہد بھی کہتا ہے نہیں میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ جب تیسرے مجاہد کے پاس پہنچتا ہے مشکیزہ بلدار تو اس کی روح اللہ کے حضور میں حاضر ہو چکی تھی۔ اب لوٹ کر آتا ہے دوسرے کے پاس، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی مرحوم ہو چکے تھے۔ یہ ایثار کا جذبہ اللہ کے نبی نے، قرآن نے، شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کے اندر پیدا فرما دی تھی، اور پھر تمام انسانوں کے لیے وہ نافع بن گئے اپنی خدمت خلق کے ذریعہ، اپنے ایثار کے ذریعہ، اپنے علم کے ذریعہ، اپنے نشان ہدایت کے ذریعہ لوگوں کے لیے نافع بن گئے۔ جس بستی میں چلے گئے وہاں امن کا ماحول پیدا گئے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان کے غیر مسلم ہے، ضرورت مند ان کے دروازے پر آیا، اس کی ضرورت پوری کر دی، نافع بن گئے، فائدہ مند بن گئے، لوگوں کے دل ان کی طرف جھکتے چلے گئے۔ اور ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ جس میدان عمل میں قدم رکھا نافعیت کے ساتھ، تمام عالم انسانیت تو ان کے وجود سے فائدہ اٹھایا ہے، تب اپنے سر تعظیم کو ان کے سامنے خم کیا ہے۔ لیکن تقریباً 600-700 سال سے اس قحط الرجال کا زمانہ آ گیا کہ مسلمان نافع نہیں رہ گیا بلکہ مسلمان دوسروں سے فائدہ حاصل کرنے لگا۔ اس 5 صدی میں، 5 صدی کے درمیان جو ادھر گزری ہیں، مسلمانوں نے کون سا کام ایسا کیا ہے کہ دنیا کی قومیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں؟ آج سائنسی اختراعات کا زمانہ ہے، میں بول رہا ہوں، اس مائک کے ذریعے آپ میری آواز سن رہے ہیں، انسان کے لیے کتنے نفع بخش ہے، کیا مسلمان نے اسے ایجاد کیا؟ دن کے وقت چراغا کا ماحول بنا ہوا بلبے کا ذریعہ کیا مسلمانوں نے اسے بنایا؟ ایک بھائی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ہندوستان میں بیٹھے ہوئے اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کی صورت دیکھ رہے ہیں، کیا انسان نے موبائل بنایا؟ مسلمان نے بنایا؟ آج نفع کی جتنی صورتیں ہیں مسلمانوں کو وجود وہاں نظر نہیں آتا ہے، اسی لیے لاتائل ٹھیکروں کی طرح ہم پھینک دیا گیا ہے ڈسٹ بن میں۔ نافع بنیے، آپ نفع بخش بنیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ زمانے کی ضرورت بن جائیے، زمانے کی ضرورت بن جائیے، دنیا آپ کے سامنے سو جھکائے گی۔ اس سمندر سے کیا فائدہ جو بے قرار ضرور ہے مگر کسی پیاسے کی پیاس نہ بجھا سکے؟ اس آفتاب سے کیا فائدہ جس کی حرارت سے دلوں میں گرمی پیدا نہ ہو اور جس کے اجالوں سے تاریک کمروں میں چراغاں کا ماحول پیدا نہ ہو سکے؟ اس ابر بارہ سے کیا فائدہ جو کسی سوکھی ہوئی کھیتی کو ہریالی عطا نہ کر سکے؟ ہم جو چلاتے ہیں خیر امت ہے، دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر ہو، کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ کی ضربیں ہم لگاتے ہیں، دوستوں کے کیا فائدہ؟ اپنی محراب شب کو عبادت کے سجدوں سے اور پیشانی کے نشانوں سے منور کیے ہوئے دوسروں کے گھروں میں چراغ تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمیں عطا فرمائی تھی جو کائنات کو نفع کی روشنی عطا کرتی ہے، اس کتاب کا نام ہے القرآن الحکیم۔ ہم اس کتاب کو ایک وظیفے کی کتاب سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ بستر برگ پر ہے، روح قبض نہیں ہو رہی ہے تو سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں کہ جلد سے جلد باپ چلا جائے دنیا سے۔ دنیا سے چلا گیا، ایصال ثواب کے لیے ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، چالسی اور برسی ہو گئی بس۔ رمضان کا مہینہ آیا تو اہتمام کر لیا ہم نے، خود بھی قرآن پڑھ لیا، رات کو تراویح کی صورت میں قرآن سن لیا بس۔ قرآن تو اس لیے تاکہ ہماری سانسوں کے اندر سما جائے قرآن،
قرآن تو اس لیے تھا کہ ہماری زندگی بن جائے. قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہمارے قلوب کے آفاق کو روشن کر دے. قرآن اس لیے تھا کہ قرآن کی آیتوں سے ہماری زندگی کے تمام حدود روشن ہو جائیں اور مہکنے لگیں. مگر ہم نے قرآن کو وظیفے کی کتاب سمجھ کر رکھ لیا. ہم نے اپنے طاقوں پہ سجا لیا ہے. ہم نے جزدانوں کے اندر رکھ لیا ہے, پیٹیوں کے اندر بند کر دیا ہے. قرآن اس لیے نہیں تھا. قرآن ہماری زندگی میں اس طرح سما جائے کہ خود ایک پیغام بن جائے, ہماری زندگی قرآن بن جائے. ہمارے اسلاف قرآن اور سیرت رسول کو لے کر آگے بڑھے, ایسا مظاہرہ کیا ایثار کا, اخلاص کا, خدمت خلق کا کہ تمام دنیا نے ان کی افادیت کے سامنے اپنا سر جھکا لیا. دنیا نے یوں ہی نہیں مانا تھا. اسلام پھولوں کی سیج کا نام نہیں ہے, کانٹوں کے بستر کا نام ہے. مسلمان بدر سے گزرے ہیں, احد سے گزرے ہیں, خیبر سے گزرے ہیں, فدق سے گزرے ہیں, کربلا سے گزرے ہیں, اور ہر زمانے کی کربلائیں نظر آتی ہیں. اتنے مصائب کے طوفان اور جھکڑوں سے گزرے ہیں, تب اسلام کی شمع روشن ہے. ہم نے اسلام کو ایک رسم کے طور پہ سمجھ لیا ہے. مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, کچھ بڑے ہوئے, ابا نے ختنہ کرا دیا, مسلمان جیسا نام رکھ لیا, اور بڑے ہو گئے, شادی بیاہ ہو گئی, ہمارا نام عبداللہ ہو گیا, عبد الرحیم ہو گیا, نصیر احمد ہو گیا, محمد مستقیم ہو گیا, ہم سمجھ گئے کہ مسلمان ہیں. اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. آپ کے وجود سے دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے دنیا کے سامنے صحیح دین بھی تو پیش نہیں کیا ہے ابھی تک. آپ کی حیثیت داعی کی تھی, آپ کی حیثیت مبلغ کی تھی, آپ کی حیثیت نافع کی تھی, آپ کی حیثیت مفید انسان کی تھی. آپ نے کیا کیا دنیا کے؟ اپنی محراب شب کو عبادتوں سے سجانے والوں, دنیا کے سامنے آپ نے پیش کیا کہ اسلام کیا ہے. کیا قرآن کو آپ نے پیش کیا صحیح طریقے سے, یا اپنے عمل کے ذریعہ بتلایا کہ اسلام کیا ہے, قرآن کیا ہے, شریعت کیا ہے, محمد رسول اللہ کا دین کیا ہے؟ لوگوں کے لیے نافع بنیے. سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے, نہ جانے کتنے لوگ ہو گئے کہ ایک کی جگہ 3 کمبل ان کے پاس ہے, اور نہ جانے کیسے ہوں گے جن کے پاس ایک کمبل بھی میسر نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں تو آپ کا فرض منصبی بنتا ہے کہ اپنے علاقے کے ان لوگوں کو تلاش کریں جن کے پاس اپنی سردی سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر آ کر بھکاریوں کی طرح ہم سے کمبل مانگا جائے؟ آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کیا جائے. آپ کے گھر میں عنایتوں کا چشمہ بہہ رہا ہے, لیکن کبھی آپ غور کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کتنے بھوکے ہیں؟ تھوڑی سی بیماری پر آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھلاتے ہیں, معلوم کرتے ہیں آپ کہ ہمارے محلے میں کتنے ایسے بیمار ہیں جن کا علاج بڑا مشکل ہو گیا, ان کی سکت سے باہر چلے ان کا علاج کر دیں. آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری دولت ہے. نہیں, یہ دولت امانت اللہ کی ہے. اپنی ضرورت کے بعد عوام کو اسے خرچ کر دینا ہے. اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا, صرف اپنے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تنظیمیں بنائی جائیں, کمیٹیاں بنائی جائیں, کمیٹیوں کے تحت اچھا خاصا ذخیرہ اور بیلنس اکٹھا کیا جائے, اور بہت زیادہ اگر وسعت نہ ہو تو کم سے کم اپنے علاقے کے ان افراد کو تلاش کیا جائے جن افراد کو ضرورت ہے, ان کی ضرورتیں پوری کی جائے. یہ عوام کا مسئلہ ہے. خواص کا معاملہ یہ ہے کہ جس کی ضرورت ہے انسانیت کو, وہ ضرورت پوری کی جائے. ضرورت کیا ہے؟ اسکول کی ضرورت ہے. ضرورت کیا ہے؟ یونیورسٹیز کی ضرورت ہے. ضرورت کیا ہے؟ کالجوں کی ضرورت ہے. آج کسی اسکول میں, کسی کالج میں کسی لڑکی کا حجاب بھی دیا جاتا ہے, اندر جانے نہیں دیا جاتا, تو تمام مسلمان آتش زیر پا ہو جاتے ہیں. مگر کیا آپ نے اس کے لیے کوئی انتظام کیا؟
کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ کے گھر کی بچیاں دوسروں کے اسکولوں میں جا رہی ہیں، آپ نے کیوں نہیں بنوایا؟ کیا عوام کی یہ ضرورت نہیں تھی؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کو اسکول بنوانا پڑے گا، آپ کو کالج بنوانا پڑے گا، آپ کو یونیورسٹیز بنوانا پڑے گا۔ اپنی دولت کو اپنے گھروں تک نہیں سمیٹنا ہے، باہر نکالنا ہے۔ جو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہیں اللہ برکتیں دیتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں دنیا کے بہت سے سرمایہ دار ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، مگر اپنی دولت کا بہت بڑا حصہ عوامی خدمت کے لیے وقف کیا کرتے ہیں۔ کیا مسلمانوں میں کیوں نہیں؟ یہ تعلیم تو اسلام کی تھی، یہ تعلیم تو کوہ فارا سے دی گئی تھی، اس تعلیم کا نور تو غار حرا سے پھیلا تھا کائنات میں، آپ نے اسے کیوں فراموش کر دیا؟ لوگوں کے لیے نافع بنیے، لوگوں کے لیے مفید بنیے۔ سب سے بڑی ضرورت اس زمانے کی کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ ہمیں دوسروں کا محتاج نہیں بننا ہے، دوسروں کی ضرورت بننا ہے۔ اپنی ضرورت کا رخ لوگ ہماری طرف کر دیں، ہمارے دروازے پر آنے لگے، ہمیں دوسروں کے اسکولوں میں نہ جانا پڑے بلکہ دوسروں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمارے اسکولوں میں آنا پڑ جائے، یہ ہونا چاہیے۔ اور معیاری اسکول قائم کیجیے۔ ہمارے سرمایہ دار طبقہ کو اس پہ نگاہ ڈالنا پڑے گا۔ ہمارے علماء ہدایت کا نور پھیلائیں، ہدایت کا نور پھیلائیں۔ یہ بھی مفاد عامہ کے تحت ہے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مسلمان داعی ہے، مسلمان مبلغ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی آپ کی طرف جو پیغام نازل کیا گیا ہے، ہدایت نازل کی گئی ہے، آیات نازل کی گئی ہے، اسے پھیلائیے۔ یہ رسول اللہ کا منصب تھا اور رسول اللہ کے توسط سے یہ امت مسلمہ کا، خاص سے علماء کا منصب ہے۔ ہدایت کا نور پھیلائیں، اپنے کو کمروں میں بند نہ رکھیں کہ عوام بیچارہ ہدایت حاصل کرنا چاہے تو دروازے مقفل نظر آئیں۔ اپنے کو سہل الحصول بنا دیں، اپنے کو سہل الحصول بنا دیں۔ جیسے اللہ نے پانی کو سہل الحصول بنا دیا ہے، ہوا کو سہل الحصول بنا دیا ہے، ویسے علماء اپنے کو سہل الحصول بنائے کہ جب بھی کوئی آپ کے دروازے پہ دستک دے آپ کا دروازہ فوراً کھل جائے، اس کی ضرورت کو پوری کیا جائے۔ ہر شخص لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائے، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی۔ ہمارا خدا رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے، رحمت للمومنین خاص نہیں ہے۔ ہمارا قرآن ھدی للعالمین ہے، تو ہمیں عالمین کے لیے نفع بخش بن جانا ہے۔ کیا ہندو، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا عیسائی، کیا مجوسی، کیا یہودی، جہاں سے مطالبہ ہو جائے، اے مسلمانوں ہمیں ضرورت ہے، آپ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں، اس کی ضرورت کو پوری کر دیں۔ پھر دیکھیے کیسے نقشہ کائنات کا بدلتا ہے۔ ہم اس لیے کنارے پھینک دیے گئے ہیں کہ ہم نفع بخش لوگوں کے لیے نہیں رہ گئے ہیں۔ اپنے علم کے دائرے کو وسیع کرنا پڑے گا۔ جو علماء ہیں وہ اپنی جگہ۔ دیکھیے مجھے شکوہ ہے نئے لوگوں سے، یہ ڈاکٹر صاحبان ہوتے ہیں، پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں، میں تو جاتا ہوں سیمنارز میں، ان کا سارا نشان علماء بنتے ہیں۔ ہمارا عالم ڈاکٹر بننا چاہیے، ہمارے عالم کو سائنسداں بننا چاہیے، ہمارے عالم کو پائلٹ بننا چاہیے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ڈاکٹر کو عالم بننا چاہیے، پروفیسر کو عالم بننا چاہیے؟ دیکھیے سب کے دائرے کار الگ الگ ہیں، سب کے دائرے کار الگ ہے۔ علماء اپنا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، سائنسداں اپنا کام کر رہے ہیں۔ شکوہ علماء سے ہے کہ علماء یہ نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں 10,000 لوگوں میں 10,000 مسلمانوں میں ایک عالم ہوتا ہے تو 9,999 آدمی کیا کر رہے ہیں؟ جو ڈاکٹر ہے وہی جو عالم ہے وہی سائنسداں بن جائے تو 9,999 کیا کر رہے ہیں؟ کیا علماء نے منع کیا ہے؟ ہر شعبہ حیات میں اپنے نقوش قدم کو اس طرح متسم کر لیں کہ لوگوں کے لیے منارہ حیات بن جائے۔ ہدایت کا چراغ جلائیے، نافع بنیے، اور جو وقت کے تقاضے اور وقت کے مطالبات ہیں اس کے مطابق افراد تیار کیجیے۔ یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ علم کی طرف پوری بھرپور توجہ کی ضرورت ہے، اور جو بہت اہم تقاضا ہے جو ابھی مجھ سے کہا گیا ہے کہ اس تنظیم سے لوگ اپنے کو مربوط کریں، اس کی رکنیت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ افراد اس کے اجزاء بنیں۔ جیسے ایک بدن ہے، اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں،
کان ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، سر ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے. دوسرے تنظیم کے بھی اعضاء ہوتے ہیں. تو یہ جو افراد ہوتے ہیں اس کے اعضاء ہوتے ہیں، اور جتنے اعضاء مضبوط ہوں گے اتنا ہی بدن مضبوط ہوتا ہے. ضرورت ہے کہ ایسی تنظیموں کو استحکام دیا جائے، ایسی تنظیموں کو پختہ اور مضبوط کیا جائے، تقویت دی جائے، تاکہ ایک ہماری مضبوط آواز بن سکے اور مسلمانوں کے درمیان ایک اچھا میسج جائے کہ اب زمانہ وہ گیا کہ اختلافات کیے جائیں. جیسے مولانا نے کہا تھا کہ جو اختلاف ہیں فروعی وہ ہمیشہ رہیں گے. ہم چاہیں کہ ہر شیعہ سنی بن جائے، یہ شاید نہ ہو. یہ چاہے کہ ہر سنی شیعہ بن جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. جو عہد اول سے اختلافات آتے رہے وہ ختم نہیں ہو سکتے، لیکن فروعی اختلاف کو اصولی اختلاف نہ بنایا جائے، اصولی اختلاف نہ بنایا جائے. فروعی اختلاف تو فروعی اختلافات تک رہ جائیں، لیکن جہاں ہمارے مشترکہ مسائل آ جائیں تو سب ایک ہیں. اب نہ کوئی شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، سب امت مسلمہ ہیں. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. جہاں بھی مشترکہ مسائل آ جائیں، اللہ کا معاملہ، رسول اللہ کی بات آ جائے، خانہ کعبہ کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، شریعت اسلامیہ کی بات آ جائے، تو اب نہ کوئی دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، بلکہ سب کے سب مسلم ہیں، امت محمدیہ کے افراد ہیں. تو ضرورت ہے اتحاد ملت پیدا کیا جائے. اس تنظیم کا مقصد یہی ہے، متحدہ علماء کونسل. لہٰذا زیادہ سے زیادہ افراد اس سے مربوط ہوں، اس سے جڑیں، اس کے ممبرشپ اختیار کریں، تاکہ آواز میں مزید توانائی پیدا ہو اور ایک معاشرے میں ایک اچھا میسج جائے کہ جب ہمارے علماء ایک ہو چکے ہیں، مشترکہ مسائل میں متحد ہو چکے ہیں، تو عوام کو الگ الگ نہیں ہونا چاہیے. قطرے مل جائیں تو ایک دریا بنے، ذرے مل جائیں تو ایک صحرا بنے. ہم الگ ہیں، تم الگ ہو، وہ الگ، آؤ مل جائیں، نئی دنیا بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخری خطاب